بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کراچی میں ایک ضمنی انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی سیٹ خالی ہوئی ہے۔ 4 بڑی پارٹیز کے جو ہے وہ دفاتر اسی جگہ موجود ہیں۔ ایک مارکا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کی سیٹ، ایم کیو ایم کہتی ہے ان کی سیٹ، اور تحریک انصاف جو ہے بڑی پرجوش ہے کہ سیٹ ان کی ہے اور کہیں نہیں جانے والی۔ جبکہ آج بھی ایک تنقید ہوئی، مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر کراچی میں 14 سیٹیں بھی تھیں کسی کی تو وہ کیوں تھی سب جانتے ہیں۔ رات کو وہ لوگ جو ہارے ہوئے تھے صبح جب اٹھے ہیں تو وہ اس جگہ پہ جیت چکے تھے۔ یہ ایک بڑی تنقید ہے، لیکن آگے کس کی سیٹ ہوگی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت پیپلز جو ہے وہ کسی نہ کسی ایم کیو ایم کو خوش کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی کھچاؤ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ پچھلے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ سے صرف 65 ووٹ کے ذریعے جو ہے 240 کے جو الیکشنز ہوئے اس میں ایم کیو ایم نے جو ہے وہ سیٹ لے لی، لیکن ٹرن آؤٹ بہت کم رہا۔ عوام کہیں نہ کہیں پریشان بھی ہے، اور ووٹ دینے وہ کس طرح سے نکلے جب ملک کے حالات، کراچی کے حالات اور پولنگ اسٹیشنز کے حالات اس طرح سے ہو۔ کیا ہونے جا رہا ہے بابر عباسی صاحب سے پوچھیں گے۔ جی بابر عباسی صاحب، 245 کا مارکا اس وقت بڑا گرم ہو رہا ہے اور ہر کوئی بیان دے رہا ہے اس حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ 245 میں آج سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جب انہوں نے میں ریزائن کیا تھا تو اس وقت میں نے اس علاقے میں 245 پہ میں نے کافی ورک کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے الیکشن لڑنے کا بھی میں نے کہہ دیا تھا۔ تو میں نے اس علاقے میں دیکھا ہے کہ لوگ بڑے ستائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا مطلب کوئی چینج چاہیے، لوگ دیکھنے چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پھر وہی جو چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے، جس طرح جو ہے نا اس وقت جس طرح تحریک انصاف والے بھی ہیں، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں کھینچاؤ، یہ کھینچاؤ تو خیر الیکشنوں میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے دو دن بعد یہ سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو پوزیشن ہے علاقے میں، جو صورتحال اگر صحیح معنوں میں اگر فیصلہ کیا جائے، لگتی تو ایم کیو ایم کی بہتر ہے، ایم کیو ایم سیٹ نکالے گی۔ لیکن ایم کیو ایم جس طرح میرے بھائی نے کہا، میں نے سارے پروگرام میں، بلکہ مجھ سے کئی دفعہ دوستوں کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ایم کیو ایم کے تنقید کرتے ہو، میں نے کہا بالکل یس رائٹ ہے، اس کو تنقید کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ ہر حکومت، چاہے ماشاء اللہ کی ہوئی چاہے سول ہوئی، ایم کیو ایم ہر حکومت میں وفاق میں شامل رہی۔ اس نے کیا کیا اس شہر کے لیے، وہ وفاق سے بھی کچھ نہ کرا سکی، سندھ حکومت کے ساتھ بھی رہی، کچھ نہ کرا سکی، اب بھی زرداری صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر کراچی کا کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کا سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر تو ایم کیو ایم ہی ہے۔ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ چونکہ جو حلقہ ہے اس میں پڑھا لکھا لوگ ہیں اور میڈیاٹک فیملیز ہیں، تو میڈیاٹک فیملیز جو ہے زیادہ تر تحریک انصاف کو ووٹ دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بہت دور رہے گی۔ اچھا، آپ دیکھ لینا، تحریک انصاف بہت دور رہے گی، اور یہاں سے ایم کیو ایم اپنی سیٹ نکالے گی، اور باقی بھی کوشش کریں گے، لیکن تحریک انصاف کو سیٹ نہیں مل رہی۔ اچھا، وہ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ جی ایم کیو ایم کو سپورٹ تھوڑی بہت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی رہے گی، بالکل رہے گی جی، بالکل پیپل پارٹی کر رہی ہے، نون لیگ کی اگر کچھ ووٹس ہیں بھی یا نہیں ہیں، ویسے بھی وہ اپنی سپورٹ تو کرے گی، اور باقی پارٹیاں بھی ہیں میرے خیال میں جو بھی ان کے اتحادی ہیں وہ کریں گے سپورٹ۔ لیکن ایم کیو ایم کو بھی اب تو سوچ لینا چاہیے کہ مجھے اس شہر کے لیے آج بھی آواز بلند کر دیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم بھی ایم کیو ایم کا ساتھ دیں گے، آ جائیں روڈوں پہ، چھوڑ دیں وزارتیں، چھوڑ دیں یہ جھنڈیاں گاڑیوں میں لانے، چھوڑ دیں کراچی کے لیے، آئیں کراچی کے لیے مل کے کام کریں اور کراچی کو بنوائیں، اور ہر آدمی ایم کیو ایم کا ساتھ دے گا۔ دیکھیں اگر ایم کیو ایم ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، وہ ان فسادوں سے باہر نکل آئے، اور نکل آئی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ابھی تو اطلاعات ہے کہ فاروق ستار صاحب بھی ساتھ آ گئے، جی اگر اس شہر کے لیے یہ محنت کریں تو میرے خیال میں اس شہر کے لیے محنت کریں ایم کیو ایم، تو میرے خیال میں لوگ ان کی سپورٹ کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ اچھا، آپ کا مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی چانسز جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے زیادہ ہیں؟ ہمیں جو اس تک گراؤنڈ ریئلٹی جو لگ رہی ہے، جو دیکھا ہے، اس میں ایم کیو ایم کی لگ رہی ہے کہ پوزیشن ان کی بہتر ہے، اور کیونکہ زیادہ ووٹس بینک بھی ان کا ہے۔ پہلے کے الیکشن جو تھے وہ فورگیٹ میں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بتائیں کیا ہوا تھا، کیا بس چھوڑ دیں اس کو، جو بھی ہونا تھا جو ہونا، عمران خان وہی بات ہے جو مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تھا وہ، ورنہ تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فاروق ستار صاحب اس وقت جیتے ہوئے تھے، تو بس جو ہونا ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس بار ایم کیو ایم یہاں سے سیٹ نکالے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو شہر میں کام کرنا چاہیے، ایم کیو ایم کو اپنے جو جتنے گئے گزرے جو دن ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، مل بیٹھ کر، جو کراچی کی جو بھلائی ہو، جس میں کراچی بہتر نظر آئے۔ دیکھیں یہ ہب ہے، بزنس ہب ہے، یہاں دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ آپ کراچی کی حالت دیکھیں، جیسا میرے بھائی نے کہا ڈیفینس میں، خود ڈیفینس میں گیا ہوں، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جس طرح کے باہر کے لوگ آتے ہیں، فورنر آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، تو کیا ان کو یہ بزنس ہب ہمارا اس طرح لگے گا؟ اب یہاں سے لوگ تنگ ہو کے جانے شروع ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے سامنے کئی لوگ ہیں جو اسلام آباد موو کر رہے ہیں، جو دوسری طرف لاہور کی طرف جا رہے ہیں، جو کیوں ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا یہ کراچی جو ہے نا دن بدن وہ جو ہے نا اجڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہے کہ ہمارا سمندر جو تھا وہ بھی بہت پیچھے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ میرے خیال میں کراچی کے ساتھ وہ وقت آ گیا کہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ کراچی وہ شہر ہے کہ پورے پاکستان کا شہر ہے،
کوئی اکیلا اس کو آن نہیں کرتا. الحمدللہ لوگ محبت کرتے ہیں اور اللہ کا کراچی والوں خاص سے سایہ جو ہے سایہ ہے, اور کراچی والوں سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں پورے پاکستان کے لوگ. کچھ لوگ ایسے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, کراچی والوں کا اپنا بھی دل بہت بڑا ہے یہاں پہ. تھوڑی سی ایک بات میں اضافہ کروں گا, بھائی بھی میرے بیٹھے آپ, کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بانٹا گیا تھا, ہم لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا. جو ہمارے لیڈران تھے نا بڑے, ان اپنے لیے انہوں نے کہا تو مہاجر ہے, تو پنجابی ہے, تو سندھی ہے, اس کش میں ڈال کر جنگ کرتے اور خود ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, عوام کو لڑایا. آج اللہ کا شکر ہے کہ عوام دوبارہ ایک پیج پہ ہے, اور ایسا ہی رہنا چاہیے, مل کر ہم سب کو کراچی کی بہت پازیٹیو بات کی ہے. یقیناً میں پروگرام میں واقعی ایسا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا جملہ ملے کہ جیسے امید پیدا ہو, اور واقعی ایک امید ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا. ہم جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے پڑوسی جو ہے وہ کون سی زبان بولتا ہے, کس ریجن کا رہنے والا ہے. ہم کراچی کے لوگ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں. عبید آپ کی طرف آئیں گے, NA-245 کا مارکا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں باسی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میری رائے بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹ جو ہے ایک ویو میں مل گئی تھی, ایک ماحول تھا اور تھوڑی سی مدد بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, ورنہ سیٹ یہ ایم کیو ایم کی ہے, ایم کیو ایم نکالے گی. اور میری خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم نے ساتھ دیا ہے تو کچھ چیزیں طے کی ہوں گی, کچھ فیورز لیے ہوں گے, کچھ بات کی ہوگی. تو یہ سیٹ شاید ایم کیو ایم کو ساری جماعتیں, دوسری جماعتیں پس پردہ سپورٹ کریں گی, وہ نکال لے گی یہ سیٹ. اور بلدیاتی الیکشن جو کراچی میں بالکل سر پہ ہیں آ رہے, اس میں پیپلز پارٹی چاہے گی کہ میئر اپنا لے آئے اور ایم کیو ایم کو کچھ دوسری طرح سے اکوموڈیٹ کر کے. آج تو جس طرح سے سب نے پریس کانفرنس کی, حلیم عادل صاحب ہو گئے, وسیم اختر صاحب ہو گئے, اور مراد علی شاہ صاحب, لگتا ہے سبھی اپنا میئر لانا چاہ رہے ہیں. ہاں, لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آ پائے گا اور ایم کیو ایم اس میں اپنا حصہ ڈالے گی, اور بدلے میں کسی اور طرح اکوموڈیٹ ہو جائے گی ایم کیو ایم. ہاں, کچھ اور طرح اکوموڈیٹ ہو جائے گی, کچھ اور مطلب وفاق میں 1-2 وزارت اور ملے گی, صوبے میں وزارت ملے گی, کچھ اور ایڈجسٹمنٹ ہوگی. میئر شاید اب ایم کیو ایم کا نہیں ہوگا کافی عرصے بعد. لیکن یہ کہ دیکھیں کسی کا بھی لیکن اب ایم کیو ایم کے پاس ایڈجسٹمنٹ کی سیاست ہے, اب بھی وقت ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کی سیاست کے عوام کے سامنے اب جواب نہیں دینا پڑے گا. دیکھیں عوام کے سامنے جواب دینے والی بات تو بڑی معصومانہ ہے, اس لیے کہ عوام کو تو کوئی جواب دے نہیں ہے. عوام کو عمران خان جواب دے نہیں ہے, جن کا دعویٰ ہے پورا ملک ان کے ساتھ ہے. عوام تو جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہے, اس دفعہ جو ہم نے بارشوں میں حالات دیکھے کافی دل برداشتہ ہوئے ہیں, تو اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ جی ایم کیو ایم کو بھی جب وہ اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں جی اب جواب دینا پڑے گا کہ جی کیا ڈیلیور کیا جائے, تو آپ کو لگتا ہے خاموش ہو جائے گی, تو پھر عوام کو کیا جواب دیں گے لوگ؟ دیکھیں یہ ان معاملات میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو بونے ہیں وہ ہم پر راج کر رہے ہیں, ہماری حکومت میں بونے ہیں. ان لوگوں کے پاس آؤٹ آف باکس سوچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی میکینزم ہے ان کے پاس. اگر آپ بلدیاتی اداروں کو, آپ مجھے ایک بات سمپل بتائیں, پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں, لنڈن کے بوروز کو دیکھ لیں, نیو یارک کی کاؤنٹیز کو دیکھ لیں, دنیا میں جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا فنڈ خود جنریٹ کرتے ہیں. ٹاؤن کونسل یا کمیونٹی کے پاس اپنا فنڈ ہوتا ہے, چھوٹے موٹے معمولی ٹیکسز ہوتے ہیں, ٹریڈ لائسنس فیس ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے, چھوٹے میونسپل سروس چارجز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو سندھ حکومت جب پیسے دیتی ہے تب یہاں تنخواہیں ملتی ہیں. کیا کر لے گا کراچی کی بلدیہ یا کراچی کے کوئی بھی جیت جائے, آپ پیپلز پارٹی جیت جائے, ایم کیو ایم آ جائے, کوئی بھی آ جائے, وہ کیا کر لیں گے بلدیہ میں؟ اچھا مصطفیٰ, یہاں خاک قربوں کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. ہاں, وہ سندھ حکومت ریلیز کرتی ہے, پینشنوں کے پیسے نہیں ہیں. وہ سندھ حکومت گرانٹ دیتی ہے, وہ بٹتے ہیں, سب کو بلا کے کہتے ہیں آ جاؤ تنخواہ لے لو بھائی, پیسے آ گئے سندھ گورنمنٹ سے. کیا چلے گی بلدیہ؟ آپ کو نظر آتا ہے کوئی میونسپل ورکر سڑک پہ کبھی؟ اس شہر میں کتنے ہزار میونسپل ورکر چاہیے, صحیح ہے کوئی؟ تو اچھا الیکشن, آپ دوسری بات, ایک بات اور مجھے کہنے دیں کہ الیکشن لڑے جاتے ہیں نالی پکی کرانے کے اصول پہ. یہ جمہوریت ہے؟ پاکستان کی جمہوریت یہ ہے کہ آپ کی نالی میں پکی کرا دوں گا, آپ کو قیمے کا نان دے دوں گا, جبکہ یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. اسمبلی آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک پوائنٹ میں جیسے جو ہے نا, میں پیپل پارٹی کی سینئر قیادت سے آپ کے اس چینل کے تھرو جو ریکویسٹ کروں گا, جناب زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب, فریاد تاجپور صاحب سے, کراچی صوبہ سندھ کا ایک بڑا شہر ہے, آپ کو اس شہر کے اوپر توجہ دینی آپ کے لیے بہت لازم ہے. دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ سندھ کی بڑی پارٹی ہیں, اللہ تعالیٰ کرے آپ اس سے بھی بڑی پارٹی بنیں مزید, لیکن لوگوں کے جو بنیادی حق ہیں ان کو ادا کریں. دیکھیں کراچی خوبصورت ہوگا, کراچی اچھا ہوگا, آپ کے پورے سندھ کے لیے اچھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام کریں کہ میں چلے سر, میں ایسا کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہیں سردار نزاکت صاحب, پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
بہت شکریہ, تھینک یو. سر, پیپلز پارٹی پہ کافی دنوں سے تنقید ہو رہی تھی کراچی کے حالات کی وجہ سے, جو بارشیں ہوئیں. آج ہم نے مختلف رہنماؤں کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, لیکن اسٹل جو ہے اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی, وسیم اختر صاحب نے بھی کافی تنقید کی ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے جی پیپلز پارٹی کا ہی قصور ہے ان تمام صورتحال میں, اور یہی کہا جاتا ہے جی 14 سال سے آپ یہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں, تو کیوں ہوا ہے سب کچھ؟ سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے اور جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیشین اگر اپوزیشن کا یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اگر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے, تو میرے خیال میں اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے, اور ہم تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح بارشوں میں ہمارے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب, شرجیل میمن صاحب, ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مرتضیٰ وہاب صاحب, اور سب لوگوں نے مل کے کام کیا ہے. اور کچھ لوگ جو ظاہر ہے کریٹکس ہوتے ہیں, وہ اپنے طور پہ کریٹیسزم کرتے ہیں, اور ہم ان کو پازیٹیو لیتے ہیں. لیکن حلیم عادل شیخ صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اور جس طرح وہ بات کر رہے تھے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کو پاکستان کے اوپر ہمارے اداروں نے مسلط کیا اور کراچی کی سیٹیں چھین کے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی گئی, لیکن اس کے باوجود کراچی کے اندر وہ کسی طرح کا کوئی رول ادا نہیں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کام پہ فوکسڈ ہے, ہم اپنے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگ اس مرتبہ, ہمیشہ کراچی کے لوگوں نے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دے کے پیپلز پارٹی سے امید رکھی ہے, لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا ایک موڈ بنا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی پوری طرح سے کوشش کریں گے. ایم کیو ایم کے دوستوں کی جو ریزرویشن ہے, جو وہ اپنی کنسرن شو کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ اس پہ پوری طرح سے فوکسڈ ہے. ہم پورے جتنی ہماری کمٹمنٹس ہیں ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ, اس کو ہم پوری کرنے کی, پوری آنر کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح آپ دیکھیں, میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں کہ بارش پوری دنیا میں ہوتی ہے. اگر آج اسلام آباد پنڈی کی اگر آپ فوٹیجز دیکھیں, حالانکہ پاکستان کا کیپٹل ہے, تو میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے خیال جتنا کراچی میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مہم سمجھ کے پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف قسم کے لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں, آج اسلام آباد راول پنڈی میں میرے خیال میں جس طرح کی بارش, جس طرح کی ٹریفک جیم ہوئی ہے, جس طرح سڑکوں پہ پانی جا رہا تھا, لیکن کوئی اس پہ پروگرام نہیں کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی برائی کر کے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے کے لوگوں کی اپنی سیاست بچتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی سیاست بچا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنے کام پہ فوکس ہے, اور انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پرفارمنس بالکل ٹھیک تھی, اور یہ جو سب سلسلہ ہے صرف آپ کی تنقید کے لیے, جیسے مراد علی شاہ صاحب کہنے کی ووٹ کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں, بس یہی معاملات ہے. میں چاہوں گا انٹرپٹ کرنا. دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا مینڈیٹ ملتا ہے کراچی سے, آپ کے سامنے کی بات ہے کہ کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو, یا جس پولیٹیکل پارٹی کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایم کیو ایم کے دوستوں کو ساتھ رکھا, کیونکہ ہم کراچی کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. جس پولیٹیکل پارٹی کو کراچی کے شہری ووٹ کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی. لیکن جس طرح منظم طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور ایک پیپلز پارٹی کو, کیونکہ آپ دیکھیں آج ڈی ایچ اے کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا, آج اے ایس ایف کے جو ایریاز ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, پھر پیپلز پارٹی کو تنقید کرنے کے لیے لوگ اپنی سیاست. سر میں نے آپ کا موقف میں پروگرام کے شروع میں بھی لے کے آئی تھی. عبید شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ پیپلز پارٹی کو سافٹ ٹارگٹ لوگ سمجھتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں 14 سال حکومت کرتے ہوئے ہو گئے, اور کس کو گالی دیں, کس کا گربان پکڑے. اگر 14 سال کی حکومت میں بھی سارے مسئلے حل نہیں ہوتے تو اگلے 100 سال بھی آپ حکومت کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آئے کس لیے ہیں حکومت میں؟ آپ جائیے, کوئی اور آ جائے.
مطلب آپ میں 5 سال کے لیے آتے ہیں نا, آپ اقتدار مانگتے ہیں, حکومت مانگتے ہیں, لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں 5 سال کے لیے کہ یہ ٹرم آپ ہمیں موقع دیں, ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. کم ہے, میں یہ بات ان کے پاس لے کے جاؤں گی. جی نزاغا صاحب, میں آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی, سردار صاحب ہمارے دوست ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں. میری جو سردار صاحب سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس وقت شہر میں جو ہے نا پانی کا بڑا بحران ہے, اس کے اوپر کیا کچھ جو ہے نا مثلا پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے جو ہے نا. جی سر, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اب آپ کی طرف ہی ہیں سردار نزاغا صاحب. بابر صاحب سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جس طرح کراچی کے اوپر قبضہ ہوا تھا, کراچی میں جس طرح 1 2 3 دن کے شہر کو بند کروا دیا جاتا تھا, اس شہر کے اندر پیپلز پارٹی کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. جو دہشت گرد اور انتہا پسند کراچی کے اوپر وہ تو ہو گیا نا معاملہ ختم, اس معاملے کو ختم ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے. اس کے بعد ہی جتنے کراچی میں کسی دن آپ اسٹوڈیو میں انصاف کو بھی بلا دیں اور مجھے بھی بلا لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے کام کیے کراچی کے اندر, کوئی سارے جتنی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کراچی کے اوپر اقتدار میں رہی ہیں, کراچی کے لوکل باڈیز کے اوپر, وہ ان کے نمائندوں کو بھی بلا لے اور مجھے بھی بلا لے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنا کام کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے کراچی سے قبضہ ختم ہوا ہے, تمام ڈرینیج سسٹم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, انفراسٹرکچر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. لیکن خامخواہ میں پیپلز پارٹی کو تنقید کر کے ان کو بس لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ 14 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی. بھائی پہلے کچھ پڑھ تو لو, پہلے کوئی سیکھ تو لو, پہلے کچھ جان تو لو کہ کراچی میں کس کی حکومت تھی اور کس طرح حکومت تھی. سر وہ تو معاملہ میں بار بار کہہ رہی ہوں سر, وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. معصوم آدمی ہے بھائی, 25,000 ارب خرچ کر چکی ہے سندھ حکومت 14 سال میں ترقیاتی بجٹ پہ. 25,000 ارب. تو بھائی تو ترقیاتی بجٹ پہ خرچ ہوئے, تو ترقیاتی بجٹ پہ خرچ ہوئے تو نظر بھی تو آ رہے ہیں. سر تھوڑا سا بتا دیں, میں ان کی تنقید کا جواب بھی میں دینا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا بتا دیں سر, کہاں کیا کام ہوا ہے, ہم تھوڑی لوگوں کی نالج کے لیے. آپ کون سے سیکٹر میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ کوئی ایک سیکٹر میں, پھر ہیلتھ سیکٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ UNDP کی رپورٹ پڑھ لیں پچھلے سال کی, کہ جس میں پاکستان صوبہ سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیے. میں آپ کو 10 انسٹیٹیوٹ ایسے گنوا سکتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان جگہوں پہ کام کیا جب ذوالفقار علی بھٹو شہید حکومت تھے. سر اس وقت کیونکہ کراچی میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں نا, تو ہم کراچی کے حوالے سے زیادہ فوکس کریں گے. نے کام کیا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی سیاست زندہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو آج یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے یہ DHA کے خلاف بات کرنا پسند کریں گے, آپ ASF کے خلاف بات کرنا پسند کریں گے, ایئر فورس کے خلاف بات کرنا پسند کریں گے. کراچی میں تو 13 مختلف ایجنسیز ڈومینیٹ کر رہی ہیں, رول کر رہی ہیں. لیکن ان کو صرف پیپلز پارٹی یاد آتی ہے. بالکل سر, آپ کو موقع آ گیا. DHA ڈوب گیا, لیکن کسی میں اتنی شرم غیرت نہیں ہے کہ کوئی DHA کے خلاف بات کرے. صرف پیپلز پارٹی اور صرف سندھ حکومت ان کو یاد آتی ہے. جی سر, آخری کمنٹ کر دیجیے گا. اچھا, میری سردار صاحب 1-2 چیزیں میری ہیں. سر آپ ابھی پوچھتے ہیں, وقت کم ہے تو بس آپ لاسٹ کمنٹ کر دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کے جو ایشو ہیں, بیسک ایشو اس وقت لائٹ اور پانی ہے. پانی جو ہے نا لوگوں کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے پانی کی وجہ سے. کبھی کوئی کہتا ہے جی مطلب کیوں پانی نہیں مل رہا. بالکل ایسا ہی ہے سر, کیونکہ دیکھیں جو واٹر ٹینکر دیکھیں روڈوں پہ بھاگ رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. دن دہاڑے روڈیں ٹریفک جام ہو رہی ہیں, اور پانی کے اوپر جو ہے نا میرا اس ٹائم پوری کراچی پانی کے لیے ترس رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور پانی جو ہے نا کراچی کو ملنا چاہیے. میرا جو ہے لاسٹ کمنٹ. دیکھیں میرا تو کامنٹ لاسٹ یہی ہے, پیپلز پارٹی کراچی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس سے کسی طرح بھی بری و ذمہ نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے پاس اگر سلوشن نہیں ہے اس لیڈرشپ کے پاس, تو ان کو چاہیے ہاتھ اٹھا لیں, ریزائن کر دیں, اور دوسروں کو اگلے الیکشن میں حصہ بھی نہ لیں, اور کہیں بھائی جس کے پاس سلوشن ہے وہ آ جائے. بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.